السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت کا حصہ دوم الحمدللہ پارٹ نمبر 46 تک ہم نے ایک حصے کو مکمل کیا، یعنی تقریباً ہم نے 280 پیج اس میں پڑھ لیا اللہ کے فضل سے، اور الحمدللہ یہ استقامت بھی ہے، اور اللہ نے مجھے بھی استقامت دی، اور آپ بھی استقامت سے سن رہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی جو ہے علم دین کے فیضان سے مالا مال کیا کہ آپ بھی استقامت سے ویڈیوز کو دیکھ رہے، اور بس ایک گزارش یہ ہے کہ ویڈیوز کو جو ہے وہ پورا دیکھا کرے، واچ ٹائم اس کو پورا دیا کرے، تاکہ جو ہے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور آپ جتنا زیادہ واچ کریں گے تو یہی ویڈیو دوسروں تک بھی جو ہے علم پھیلانے میں اور ان تک پہنچنے میں جو ہے ایک ذریعہ اور سبب بن سکے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ تو فالو کر ہی رہے ہیں، الحمدللہ ایک اچھی آڈینس ہمارے پاس ہے، لیکن آپ انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کریں، ہماری اسٹور کو بھی فالو کریں، IAT اسٹور کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں سے کتاب الطہارت، یہ جو ہے کتاب الطہارت یعنی پاکی کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب پاکی کی کتاب میں اب الگ الگ بیان ہوں گے نا، الگ الگ لیسن ہوں گے، الگ الگ باب ہوں گے۔ تو دیکھیں پہلے اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے یعنی بغیر اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھانے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ دیکھیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا، یعنی مشابہت لگ گئی، ٹھیک ہے۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے، یعنی مشابہت لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے شبیب بن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا، جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ طہارت کی دو قسمیں، دیکھیں اب قرآن حدیث کے مطابق یہ سب چیزیں بیان ہوتی ہیں، ہے نا۔ اب طہارت یعنی پاکی کی پہلے مطلقاً جو ہے دو قسمیں، صغرا اور کبرا۔ طہارت صغرا، طہارت کبرا، اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ طہارت صغرا وضو ہے، اور کبرا یہ غسل ہے۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہوا ان کو حدث اکبر۔ ان سب کا اور ان کے متعلقات کا تفصیلاً ذکر کیا جائے گا، یعنی لانگ ڈیٹیل میں یہ ذکر کیا جائے گا آگے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ دیکھیں تنبیہ، چند ضروری اصطلاحات قابل ذکر ہے، یعنی شریعت کی اصطلاحات، یعنی کس چیز کو کیا کہیں گے شریعت میں، فرض واجب کا مطلب کیا ہے، مستحب کا مطلب کیا ہے، وہ اصطلاحات شرعیہ ہے، تو ان سے ہر جگہ کام پڑتا ہے، ہر جگہ پر آتا ہے، یہ کام کرنا یہ ہے، یہ کام کرنا یہ ہے، تو ان کے ہمیں ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے مفتی صاحب نے اسی کو لکھ دیا کہ دیکھیں فرض اعتقادی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، یعنی ظاہر سی بات ہے قرآن اور حدیث میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے، اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ اور بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصداً ایک بار بھی چھوڑے، فاسق و مرتکب کبیرہ مستحق عذاب نار ہے، جیسے نماز، رکوع، سجود، ٹھیک ہے۔ اس طرح فرض عملی وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم
ہے کہ بے اس کے لیے آدمی بری اس ذمہ نہ ہوگا، یعنی آدمی چھوٹ نہیں سکتا اس کے ادا کیے بغیر، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل و کل عدم ہوگی، یعنی نہ کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ فرض عملی، اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کے دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے، جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں اور دوسرے نہیں۔ مثلاً حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے، اور شافعیہ کے نزدیک، جو شافعی مذہب والے وہ ایک بال کا، اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا۔ حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت اور سنت ہے، اور حنبلیہ و شافعیہ کے نزدیک فرض، اور ان کے سوا اور بہت ہی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس فرض عملی میں ہر شخص اسی کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے، یعنی جس کی وہ تقلید کرتا ہے۔ اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں۔ اس طرح واجب اعتقادی، وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو۔ فرض عملی و واجب عملی اس کی دو قسمیں ہیں، اور وہ انہی دو میں منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ واجب عملی، وہ واجب اعتقادی کہ بے اس کے کیے بھی بری ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار ترک کرنا یہ کبیرہ، بار چھوڑا تو، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیں سنت مؤکدہ، یہ تو سنتے ہوں گے آپ، وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرما دی ہو۔ اس کا ترک اساءت اور کرنا ثواب، اور نادراً ترک پر عتاب، یعنی جان بوجھ کر جو چھوڑے گا اس پر عتاب یعنی پکڑ ہوگی، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب، یعنی سنت موقعہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لی تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس طرح سنت غیر موقعہ، وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام از این کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں۔ اس طرح مستحب، وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔ اس طرح مباح، وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو، یعنی برابر ہو۔ حرام قطعی، یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ ہے نا، اور فسق ہے، اور بچنا فرض و ثواب۔ اس طرح مکروہ تحریمی، یہ واجب کا مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے اور چند بار اس کا ارتکاب کبیرہ ہے، بار اگر مکروہ کام کرے گا تو وہ بڑا گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اطاعت، جس کا کرنا برا ہو اور نادراً کرنے والا مستحق عتاب، اور التزام فعل پر استحقاق عذاب، یہ سنت موقدہ کے مقابل ہے۔ اس طرح مکروہ تنزیہی، جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل ہے۔ اس طرح خلاف اولا، وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ
مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے، ان کے بیان میں عبادتیں مختلف ملیں گی مگر یہی عطر تحقیق ہے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ پارٹ نمبر جو ہے 48 سے وضو کا بیان ہم شروع کریں گے۔